اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ عزیزان گرامی، میں نے جس آیت مقدسہ کو پڑھا ہے وہ تمام تر زبانوں میں رہتی ہے اور اسی پر ایمان بھی ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ عزیزان گرامی، میں وہی بولتا ہوں، میں وہی کہتا ہوں کہ جو دل میں گزرتا ہے۔ آج کی تقریر جو ہے غور سے سنیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، عمل پیرا اگر ان تقریروں پر ہو جائے تو معاشرہ میں تبدیلیاں آ جائے گی، گھروں میں اسلام کی حدیثوں کا روشن ہو جائے گا، محلے میں اسلام کی بول بالا ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک تمام مذہبوں میں سچا پکا مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم مذہب اسلام کو چاہنے والے ہیں، ہم مذہب اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن بس کچھ ہی باتیں ہیں جو ہماری کردار میں نہیں آتی، ہم کچھ ہی باتوں سے جو ہے اسلام سے ہٹ گئے ہیں۔ آج لے لیا جائے شادی بیاہ کے وقت میں جو ہے ایسی باتیں ہم رواج کر چکے ہیں، ایسی باتوں پر عمل کرتے ہیں جو اسلام اجازت نہیں دیتی، جو شریعت اجازت نہیں دیتی، خرافات ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، یہ حدیث سے کوئی تعلقات نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکاح کی سنت بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا شادی کے بارے میں کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے اس سے اعراض کیا، انکار کیا، وہ مجھ سے نہیں ہے، لیکن مجھ سے نہیں ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب نبی کا نہیں ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، نبی کا نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن آؤ میں اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، آؤ اپنے معاشرے کو اپنے معاشرے میں نسل کو دوڑاتے ہیں۔ ہمارے اندر اسلام کی کتنی خرافاتیں پائی جاتی ہے، ہمارے اندر ہمارے سماج میں جو ہے اسلام کی کتنی بغیر شریعت کے کام کیے جاتے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، آج نکاح کی باری آتی ہے، نکاح کرنے جاتے ہیں تو کوئی اور چیز نہیں بلکہ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے جاتے ہیں، لیکن سنتوں کے ساتھ ساتھ ہم نیکی نہیں بلکہ گناہوں کی طرف تبدیلیاں ہوتی ہے۔ بارات آ رہی ہے تو ڈی جے بج رہے ہیں، ایسے گانے بجائے جاتے ہیں، ایسے گانے بجائے جاتے ہیں کہ سننے والا شرمندگی حاصل کرتا ہے لیکن بجانے والے کو شرم نہیں آتی ہے۔ آج شراب پی کر کے ہے، شراب نوشی کر کے جو ہے ناچ گانے ہوا کرتی ہے، لیکن قسم خدا کی مسلمانوں، ہم شادی کو بچایا ہے، ہم شادی کو سجایا ہے تو اس یہ مقصد ہے، میرا یہ مقصد ہے کہ ہم نکاح کر رہے ہیں تو میں سنت نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، لیکن یہاں سنت کو برباد کرنے والے جو ہے کچھ نوجوان ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈی جے بجا کر کے ایسے گانے کو جو ہے ایسے گانے کو بجا کر کے جو ہے لوگوں کو شرمندگی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ شراب نوشی کر کے جو ہے برات کو لایا جاتا ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اس شادی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی شریعت کے پابند نہ ہو، شریعت پر عمل نہ کیا جائے، برات لائی جائے تو ڈی جے سے لایا جائے، برات لائی جائے اس میں 10 شرابی ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، وہ جب نکاح ہو جاتی ہے، نکاح ہونے کے
ہوتا، وہ گھر کبھی سکون سے نہیں رہتا، وہ میاں بیوی میں کبھی محبتیں نہیں ہوتی۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد وہ انسان جو شریعت کے خلاف کام کیا تھا، نکاح تو کرنے گیا تھا، شریعت پر تو عمل کرنے گیا تھا، لیکن شریعت پر عمل نہیں بلکہ شریعت کے خلاف کام کر کے بارات کو لے گیا ہے، نکاح کرنے گیا ہے تو شریعت کے خلاف کام کیا ہے، وہ انسان کچھ دنوں کے بعد جو ہے میاں بیوی میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر طرح طرح کے باتیں ہوتی رہتی ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، مائیں وہ مائیں ہوتی ہے، قسم خدا کی مسلمانوں، مائیں وہ مائیں ہوتی ہے، جب ماں بن جایا کرتی ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہی بیٹیاں ہے، وہی بیٹیاں ماں بنتی ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، جن بیٹیوں کو آپ لے کر کے گئے ہو گھر کے اندر، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم نکاح کرنے کے لیے جاتے ہو، نکاح کرنے کے بعد جس بیٹی کو تم نے لے کر کے گھر آ رہے ہو، جب گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے ہو، اس بیٹی کے پاؤں کو چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں چھڑک دیا جائے، اپنے گھروں میں پانی کو دے دیا جائے، اگر کونے کے اندر شیطان مردود ہو تو شیطان بھاگ جایا کرتا ہے، جن موجود ہو تو جن بھاگ جایا کرتا ہے۔ بیٹیوں کی وہ مقام اللہ کے رسول نے دیا ہے، قسم خدا کی مسلمانوں، لیکن آج ہم لوگوں نے بیٹیوں کے وقار کو سمجھے نہیں ہے، بیٹیوں کے عزت و وقار کو سمجھے نہیں ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، مائیں وہ مائیں ہوتی ہے، کبھی سکھ نہیں ہوا ہے جن کے گھر میں بیٹیاں ہوئی ہیں، ان سے جا کر کے پوچھیں میرے عزیزان گرامی، اللہ اکبر، جب بیٹی پیدا ہوتا ہے نا، باپ مایوس ہو جایا کرتے ہیں، رشتہ دار مایوس ہو جایا کرتے ہیں کہ میں تو بیٹا چاہتا تھا، میرا بیٹا ہوتا۔ میرے عزیزان گرامی، اے لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹا آپ کس لیے چاہتے ہو؟ بیٹا کس وجہ سے چاہتی ہو؟ کہ آپ کو وہ سہارا بنے گا، آپ کو وہ کما کر کے کھلائے گا؟ قسم خدا کی مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن کے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیاں اسی کو دیتا ہے جن کو پالنے کی طاقت و قوت ہوتی ہے، جن کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹیاں اسی گھر میں پیدا ہوتی ہے جس گھر سے خدا راضی ہو جایا کرتا ہے، جس گھر سے خدا راضی ہو جایا کرتا ہے اسی گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، غور کریں، ہماری مائیں جو ہے، ہم اپنی ماں کو عزت نہیں کرتے، ہماری شادی جب ہو جایا کرتی ہے ماں کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، وہ مائیں ہیں جو مائیں کبھی سکھ نہ دیکھی ہے، کبھی اپنے لیے نہ جی ہے۔ جب بچپنا کی زمانہ آیا، باپ کہیں سے آتا ہے، باپ کما کر کے آ رہا ہے، بیٹی پہلے پانی لے کر کے کھڑے ہو جایا کرتی ہے، میں اپنے باپ کو پانی پلاؤں گی۔ قسم خدا کی مسلمانوں، باپ جب آتا ہے بیٹی کو دیکھنے کے بعد بیٹی کو ہٹا دیتا ہے اور بیٹی کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ بیٹی کے دل میں کیا گزرتا ہوگا، بیٹی کے دلوں میں کیا اثر ہوتا ہوگا؟ وہی بیٹی گھروں میں جو ہے بارہا تکلیفیں جھیلی ہے، بیٹے کے لیے زیادہ قیمتی سامان آ رہا ہے تو بیٹیوں کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن بیٹیوں کو سمجھانے کے بعد بیٹیاں سمجھ جاتی ہے، کبھی ذکر نہ کیا کرتی ہے۔ بیٹیاں گھروں میں جو ہے اپنے باپ کی وفاداری میں جب تک رہتی ہے، بیٹیاں برداشت تو کرتی ہے، تکلیفیں تو جھیلتی ہے۔ جب وہ بیٹیاں جوان ہو جایا کرتی ہے، میں قسم خدا کی مسلمانوں، جب وہ سسرال جاتی ہے، اب سسرال والوں کی تانے یہ ہیں، کبھی شوہر تانا دے رہا ہے، تمہارے باپ نے اب دہیج نہ دیا، تیرے باپ نے یہ پیسہ باقی رکھ دیا ہے، کبھی سسر تانے دے رہے ہیں، کبھی ساس تانے دے رہے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، جب تک وہ کچھ دنوں گزرا، اس کے بعد اس کے گود میں اللہ نے ایک اولاد عطا فرما دیا، ایسی اولاد عطا فرما دیا، ان کی فکروں پڑھنے لگ گئے کہ میری اولاد کیسے پڑھیں گے، میں اپنی اولاد کی کیسے پرورش کروں گی، میں اپنی اولاد کی کیسے پرورش کروں گا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، بچہ رات کے 12 بجے 1 بجے کا روتا تھا تو ماں اٹھتی ہے اور اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے، چھاتیوں سے لگاتی ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، وہ عورت ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے خود جو ہے جب بستر پر سویا کرتی تھی، وہ بستروں پر سویا کرتی تھی جو بھیگی ہوئی رہتی تھی، لیکن بچے کو سینے سے لگا کر کے سلایا کرتی
تک اولاد تھی ضد کیا کرتا تھا ماں مجھے یہ چاہیے، وہ نہ حاصل کیا کرتی تھی۔ قسم خدا کی مسلمانوں، ہمارے اسلام کی جتنے عورتیں ہیں بچپنے سے لے کر کے بڑھاپے تک جو ہے وہ تمام تکلیفوں کو جھیلے ہیں، لیکن ان میں سینہ کیا ملتا ہے کہ بیٹا جوان ہو جاتا ہے، بالغ جب ہو جاتا ہے، بیٹی کے شہر کو جب سجا دیا جاتا ہے، شہر کو سجانے کے بعد جو ہے وہ دلہن گھر آ جایا کرتی ہے۔ بیٹا جب کہیں سے آتا ہے ماں کو نہیں بلکہ پہلے بیوی کو دیکھتا ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، آج ہم اپنے معاشرے میں جو ہے اتنی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہے تو کوئی اور وجہ نہیں ہے بلکہ ہمارا علم کی کمی ہے، ہمارے بچوں کے اندر تعلیم کی کمی ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اگر تعلیم والا ہو جاتا تو اگر بچہ نکاح کرنے کے لیے نکاح کی باری آتی، اور نکاح کرنے کی جب باری آتی باپ چاہتا کہ دہیج لے تو بیٹا کہتا کہ نہیں، میرے نبی نے منع فرمایا ہے، میرے نبی کی سنت، اپنے نبی کی سنت کو ادا کرنے جا رہا ہوں، میں کبھی دہیج نہ دوں گا، کبھی ڈیجے لے کر کے نہ جاؤں گا، اگر جاؤں گا جو شریعت کے حکم ہے اسی حساب سے نکاح کروں گا۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرافاتیں پائی جاتی ہیں، ہم اس پر غور کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں یہ چیز کو رواج، یہ چیز کو قانون بنانا چاہیے کہ دہیزوں پر پابند لگانی چاہیے، بارات آتے ہیں ڈیجوں پر پابندی لگانی چاہیے، شراب نوشی پر پابندی لگانی چاہیے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے، اسلام ہمیں یہ نہیں بتاتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں دیکھیں، حدیث کا بھی یہ حکم نہیں دیتا ہے۔ دیکھیں فاطمہ الزہرا اور حضرت علی محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کیسے ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں دونوں کی نکاح کروائے، اور علی اپنے گھر چلے گئے، فاطمہ اپنے گھر چلے گئے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر تمام جو ہے مانگنے کا طریقہ جو ہے شادی میں رکھا جاتا ہے کہ ہم یہ گاڑی لیں گے، وہ گاڑی لیں گے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اپنی سماج کو سدھارو، غریب بچیوں کو دیکھیں، نہ جانے کتنی غریب بچیاں 28 سال 30 سال گزر چکے ہیں لیکن شادی نہ کر پائے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ حدیث میں تو اتنا حکم ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی شادی جب کر رہے ہو، دہیج دے رہے ہو تو پرچار کر کے مت دیا کرو، دکھا کر کے مت دیا کرو۔ وہاں یہ سوچو ان میں سے کوئی غریب بچیاں بھی آئی ہوں گی، غریب کی بچیاں دیکھتی ہے نا، ان کے دلوں میں خواہش پیدا ہوتا ہے کہ کاش میرا باپ بھی یہ سامان دیتا، اور وہ بیٹی جا کر کے گھر میں رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتی ہے، رونے لگتی ہے، مولا تبارک و تعالی میرے باپ کے پاس بھی اگر دولت ہوتا تو آج میرے ہاتھوں میں مہندیوں سے کی رنگ ہوتی، آج میرے باپ کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، آج ہماری ہاتھوں لال نہیں ہے، مہندی لگی نہیں ہے، میرے باپ کہاں سے لائے گا وہ دہیج دے گا؟ میرے باپ کہاں سے لائے گا کتنا رقم نقدی دے سکے گا؟ قسم خدا کی مسلمانوں، جب اس بیٹی کی آنکھوں میں باپ آنسو دیکھتا ہے، پوچھتا ہے بیٹی آنکھوں میں آنسو کیسے آ گئے؟ بیٹی اپنی باتوں کو چھپاتی ہے کہ بابا جان کوئی بات نہیں ہے، آنکھ لال ہو چکی ہے، آج میں کچھ پڑ گیا ہے، لیکن باپ ہوتا ہے صاحب، باپ ان کی دلوں کو سمجھا کرتا ہے، چاہے بات کیا ہے، لیکن اس باپ سے پوچھئے جن کا باپ رکشہ چلانے والا ہے، ان کے پاس اتنا پیسے موجود نہ ہے کہ اپنے بیٹی کو دہیج دے کر کے نکاح کر سکے، ان کے پاس اتنا دولت نہیں ہے
کہ اسے اپنے داماد کو بائک دے کر کے نکاح کر سکے۔ آج کے رواج جو ہے، آج کے معاشرے جو ہے بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہے۔ انسان مسلمان تو کہلاتا ہے لیکن مسلمانوں پر عمل نہیں کرتا۔ آج انسان سر پر ٹوپیاں لگاتا تو ضرور ہے لیکن ٹوپیوں کا عزت نہیں کرتا۔ آج تو نبی کی محبتوں کا اظہار تو ضرور کرتا ہے لیکن محبت نبی کی شریعتوں پر عمل نہیں کرتا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، آج وہ دور ہمارے معاشرے کو بنا دیے ہے کہ غریب کے دروازے پر جا کر کے دیکھیں کتنی بیٹیاں جو ہے کماری پڑی ہوئی ہے، وہی بیٹیاں جو ہے کماری ہی رہ جاتی ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، یہ کون جواب دے گا؟ آپ کی بارگاہ میں جاؤ گے، آپ جو امیر ہو، آپ کے پاس دولت و شہرت کے تمام بھنڈارے لگے ہوئے ہیں، آپ اپنی بیٹیوں کو شادی کر دیے، غریب کے بچے آپ کے گھر کے بغل میں ہیں، آپ کو دیکھنے کے بعد اس کی جرأت نہیں ہو رہی ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو شادی کر سکوں، اس کی یہ ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں اپنے اتنا دہیج دے کر کے اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر سے رخصت کروں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، کل میدان محشر میں جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں جب اپنی گناہوں کی معافی مانگو گے، مولا تبارک و تعالی میری گناہوں کو معاف فرما، اللہ فرمائے گا اے لوگوں، میں نے تمہیں دولت سے نوازا تھا، لیکن تم نے غریب بیٹی کے سامنے اپنے بیٹی کو اتنا وقار پڑھایا ہے، اتنا دہیج دیا ہے کہ وہ گھر میں رو کر کے زندگی گزار دیا ہے لیکن وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ لال نہ کر سکا، وہ اپنی بیٹی کو سسرال نہ بھیج سکا اور اس کی کب نکل گئی ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، آپ سے یہ سوال کیا جائے گا، رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ قسم خدا کی مسلمانوں، کوئی جواب نہ ہوگا۔ آپ تو نیکی کیے ہیں لیکن کچھ معاشرے ہم تبدیل نہیں کر سکے، اس کی وجہ سے نیکیاں ہماری برباد ہو رہی ہے۔ اور کل میدان محشر میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی طاقت حکومت نہیں رکھتی ہے، اور کھڑے رہنے کی میرے پاس وہ نیکیاں نہیں ہے جو اللہ کے رسول کو اپنے چہرے کو دکھا سکو گے۔ خدا کی مسلمانوں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہو، اپنے معاشرے میں تبدیلی پیدا کرو کہ ہم ایسے نکاح کریں گے جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اپنے معاشرے میں ایسا قانون بنائیں جو شریعت کے خلاف کوئی کام ایسا نہ ہو۔ قسم خدا کی مسلمان، جس دن اس عمل پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، میرا ایمان کہتا ہے کہ پورے محلے والے سکون سے رہیں گے اور کل میدان محشر میں بھی سکون سے رہیں گے، یہاں بھی کامیاب رہے گا، کل میدان محشر میں بھی کامیاب رہے گا۔ مجبوراً جو ہے تحریک تاج الشریعہ علماء کرام نے مل کر کے بنایا کہ ان چیزوں پر لاگو کی جائے۔ آپ اتنا نہ کر سکو تو کم سے کم علماء کرام کے ساتھ دینے کی کوشش کریں، علماء کرام کے ساتھ دینے کی کوشش کرے، شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، جس دن سے شریعت پر عمل کرنے لگیں گے، ایک بچہ جو ہے غلام مصطفیٰ دکھاتا ہوا نظر آئیں گے۔ شریعت کا جو حکم ہے، ایک بچہ بڑوں کی وقار کو سمجھے گا، ایک بڑا بچے کی وقار کو سمجھے گا، لیکن ہم اپنے معاشرے کو خود تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم جب تک نہیں چاہیں گے کچھ نہیں ہو سکتا، ہم جب تک خیال نہیں کریں گے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم جس دن ٹھان لیے ہیں، جس دن ہم اتحاد و محبتوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیے، پہاڑ بھی ہمارے لیے آسان ہوگا کہ ایک منٹ میں سے ختم کر سکتے ہیں۔ انسان سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے، جہاز بنانے والا ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ انسان ہے، آپ کو بھگانے والا دنیا میں اگر ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ انسان ہے، پہاڑ کو کاٹنے والا کوئی اور نہیں بلکہ انسان ہے۔ انسان سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے، لیکن انسان کے دل میں ایمان ہونی چاہیے، انسان کے دل میں ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہمیں یہ کرنی ہے۔ آج ہماری مسجد بڑی ہے تو پیسوں کی وجہ سے نہیں، آج مسجد ڈھلائی رک گئی ہے تو پیسے کی وجہ سے نہیں، مال و دولت کی وجہ سے نہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، ایمان ہمارا کمزور ہو چکا ہے، ضمیریں ختم ہو چکے ہیں۔ جس دن ضمیریں جاگ جائے گی، زندہ ہو جائے گی، ایمان میں اگر
نکاح کو آسان کرو. نکاح کو آسان نہ کرنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے نوجوان گناہوں میں گرفتار ہو رہے ہیں, کتنے نوجوان گناہوں میں گرفتار ہو رہے ہیں, کتنی بیٹیاں جو ہیں گناہوں میں گرفتار ہو رہی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم سماج ہیں, ہم سماج ہے. کل میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں آپ سے بھی سوال کیا جائے گا. آپ کے سامنے میں آپ کا بھائی اگر گناہ کر رہا ہے, آپ اسے نہیں روک رہے ہو, ان کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں, شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں, کہ ہم شریعتوں سے اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں اور ہماری سماج بہت ہی بگڑتا چلا جا رہا ہے. آج ہم تھوڑی تھوڑی باتوں میں اپنے بھائیوں سے جھگڑا کر لیتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ علم کی کمی ہے. اگر شریعت کو پڑھ لیا ہوتا, شریعت پر عمل کر لیا ہوتا, تو قسم خدا کی مسلمانوں اپنے بھائیوں کے لیے کبھی یہ خیال نہ آتا کہ اس کے ہم ادب نہ کریں. اگر کبھی بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے ناراض بھی ہے تو چھوٹا بھائی کے دلوں میں یہ خیال آتا کہ نبی کا حکم ہے کہ کسی مومن بھائیوں سے کبھی مومن بھائیوں سے دور نہ رہا کرو. اگر خفا ہو گیا تو کبھی راضی کر لیا کرو, اور وہ بڑھ کر کے اپنے بھائی کو راضی کر لیتا. کہ ہم شریعت پر عمل کیا کرتے تو ہمارے معاشرے میں یہ نظر نہ آتا کہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں ہو رہی ہے, ایک دوسرے سے سالوں سال دشمنی چل رہی ہے. ان تمام چیزوں کا کارن یہ ہے کہ ہم مسلمان صرف کہلانے کے لائق رہ گئے ہیں. مسلمان ہے نہیں, مسلمان تو وہ ہے. جب اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا اسلام میں یہ چیزیں ضرورت ہے, تو ابو بکر کو جتنا ہوا ابو بکر نبی کی بارگاہ میں حاضر فرما دیے, عمر فاروق سے جتنا ہوا حاضر فرما دیے. یہ نہ دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہ بولے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا حضور آپ ابو بکر کو زیادہ چاہتے ہیں, جہاں جاتے ہیں ابو بکر کو ساتھ ساتھ لے کر کے جاتے ہیں, ہمیں لے کر کے نہیں جاتے, کیونکہ ان کے پاس ایمان تھا. تبھی تو کہا جاتا ہے 313 تھے تو لڑ سکتا تھا زمانہ. آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی, آج ہم غلامی کر رہے ہیں تو ہماری غلطی ہے کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے. آج ہم اسلام پر عمل کرنے سے دور ہیں. خوف خدا دل میں نہیں ہے. اگر خوف خدا ہوتا تو مسجدیں آج تک اتنی جو بڑی ہوئی ہے, نہ جانے کتنے جانور مسجدوں کے اندر جا کر کے جانور ہنستے ہیں, کتا بھی کچھ جاتا ہے کہ مسجدوں کے آداب جانتے ہیں. اس نے کسی شاعر نے کہا تھا مسجد تو بنا لی عمر بھر میں, مسجد تو بنا لی عمر بھر میں, ایمان کی حرارت بڑھ گئے, برسوں سے مست اپنا پرانا باقی تھا, نمازی بننا سرا, دل کو صاف رکھے. اور انشاءاللہ کوشش کریں جو علماء کرام آپ کے دینی پکڑ کے باقی اور جگہ میں بھی اس نیم کو, اس قانون کو لگا رہے ہیں کہ دہیج پر روک لگایا جائے, گانے بجانے تماشا کو شادی بیاہ میں روک لگایا جائے, جہاں تک ہو سکے شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کیا جائے. اسی 11 تاریخ کو 11 جنوری کو تیری پرکھنڈ کے جتنے گاؤں ہے, بستی ہے, وہاں کے تمام صدر و سیکریٹری اور محلے کے کچھ لوگ اور جتنے امام ہیں علماء کرام ہیں, تمام لوگ اکٹھا جمع ہوں گے. انشاءاللہ کس جگہ میں میٹنگ ہوگی بتایا جائے گا. آپ کوشش کریں کہ اس میٹنگ میں جا کر کے کامیاب بنائیں, اور کامیابی ہی نہیں بلکہ عمل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ حدیث